آج تابوت ہے، مجھے بتایا گیا، مختلف تبرکات ہیں، زیارات متعدد. میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ نزول جنہ بھی برآمد ہوگا. دونوں جلدی جلدی روایات سن لیجئے. چوتھے امام کا تابوت ہے، مولا حسین السلام کا ذوالجنہ بھی برآمد ہے. جب پانچویں امام سے پوچھا نا مولا، جب سید ذوالجنہ کو روکا اور پشت ذوالجنہ سے زمین کی طرف آئے، تو اشقیاء یہ کہتے ہیں، یزیدی کہتے ہیں، ذوالجنہ کچھ آوازیں بلند کر رہا تھا. جب مولا حسین اترے تو پانچویں امام نے کہا ہاں. آپ کے آنسو بہنے لگے. فرمایا ہاں. کہا مولا ذوالجنہ کیا کہہ رہا تھا؟ آپ کے جد کی سواری المیمون. تو آپ نے فرمایا بار بار کہتا تھا اے حسین ایک مرتبہ واپس میری پشت پہ آ جائے. میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا. کس کے روایت؟ پانچویں امام کی. رونے میں بخل نہ کیجئے گا. میں جانتا ہوں جب انسان مسلسل 10-15 دن رو لینا تو پھر آنسو خشک ہونے لگتے ہیں. یہ آنسو خشک نہ ہونے دیجئے گا. پوچھا مولا اور کچھ کہہ رہا تھا؟ کہا اے حسین میرے مولا میری پشت پہ آ جائیے، اتنی دور لے جاؤں گا پھر تیر نہیں لگے گا. مولا آپ کے جد بھی کچھ کلام کر رہے تھے. کہا میرے دادا نے بہت کچھ کہا لیکن ذوالجنہ سے کیا کہا سنو. میرے دادا نے کہا ذوالجنہ خیموں میں جا کے میری بہنوں میں تیری پشت سے گر گیا. مولا نے کیا حکم دیا اپنی سواری کو؟ میری بہنوں کو بتا دے. بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا. اب چراغ بجھا دیے گئے ہیں، میں آپ کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں. اگر دیکھ سکتے ہیں تو مجھے دیکھیے گا. کیا جملے کہے مولا نے؟ کہا ذوالجنہ میری بہنوں کو بتا دے. ذوالجنہ ہے بے زبان. بے زبان کیسے بتاتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے؟ آنسو بہا کے. روایت کے الفاظ ہیں بیبیاں کیسے سمجھتی تھی مولا حسین آئے خیموں کے اندر؟ کہا ذوالجنہ کی آواز سے. وہ آوازیں بلند کرتا تھا، بیبیاں سمجھ جاتی تھی مولا حسین آئے. جیسے ہی ذوالجنہ واپس آنے لگا نا، پانچویں امام کی روایت سن لیجئے مکمل. ایک مرتبہ کہا مولا جب ذوالجنہ واپس جا رہا تھا تو کچھ کہہ رہا تھا؟ مولا نے کہا ہاں. کہا مولا کیا کہہ رہا تھا؟ کہا بار بار کہتا تھا الظلیمۃ الظلیمہ، وائے ہو اس امت پہ، انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بھائی پنکھے بند کر دیے گئے، آپ گرمی میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ کو پانی مل جائے گا نا. سبیلوں پہ پانی ہے نا، شربت پلایا جائے گا. آپ اگر زیادہ پیاسے ہوں تو پانی مل جائے گا، کوئی تازیانہ نہیں مارے گا. رونے پہ آپ کو کوئی روکے گا نہیں. ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تو مولا فرماتے ہیں پانچویں امام ایک مرتبہ ذوالجنہ چلا روتا ہوا، کہہ رہا تھا ہائے نواسہ رسول کو انہی کی امت نے مار دیا. کہ جیسے ہی ذوالجنہ خیموں کے باہر پہنچا، بلند آواز سے ذوالجنہ نے ایسے گریہ کیا، سب بیبیاں باہر آ گئیں. جب بیبیاں آئیں نا، اب 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام میری پھپھیوں پہ. اگر دیکھ سکتے ہیں تو میری طرف دیکھیے گا، شاید ترجمہ پورا نہ کر سکوں. 12ویں امام زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں لاتمات الخدود، جو چہروں پہ ماتم کر رہی تھی. مولا فرماتے ہیں اس انداز سے ماتم کر رہی تھی، میرا سلام میری پھپھیوں پہ، جو کبھی سینے پہ ماتم کرتی، کبھی اپنے چہروں کو پیٹتی. اور پھر مولا کہتے ہیں اپنے بالوں کو بکھرا رکھا تھا. کہ ایک مرتبہ میرے جد کی سواری کو چاروں طرف سے احاطے میں لے لیا اور ماتم. کیوں؟ پھر مولا فرماتے ہیں ایک چھوٹی سی بی بی نے ذوالجنہ کی کٹی ہوئی باگوں میں ہاتھ ڈالا. باگیں جب کاٹ دی جاتی ہیں نا تو ذوالجنہ کی باگیں لٹک رہی تھی. جناب سکینہ نے ہاتھ ڈالا. اب ایک مرتبہ جملہ سنیے. مولا فرماتے ہیں میری پھپھی نے ایک مرتبہ ذوالجنہ کی باگوں میں ہاتھ ڈالا اور کھینچ کے ذوالجنہ کو اپنی طرف سوال کیا، یا جواد هل سقیا ابی ام قتل عطشانا. اے ذوالجنہ مجھے اتنا بتا دے، میرے بابا جب خیمے سے گئے تھے بہت پیاسے تھے، تو نے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا
یا میرے بابا پیاسے ذبح ہو گئے؟ کس سے سوال کیا؟ ذوالجناح سے۔ کس نے؟ ایک چھوٹی سی بیوی نے پوچھا مولا کیا جواب دیا؟ ذوالجناح بے زبان ہے نا، کیا کیا؟ کہا بی بی نے پھر خود ہی جواب دیا، اگر دیکھ سکے دیکھیے گا۔ بی بی ایک مرتبہ ذوالجناح کی باگوں کو پکڑ کے کہتی ہیں ذوالجناح تیری کٹی ہوئی باگیں اور لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے، میرے بابا اترے نہیں ہیں، میرے بابا تیری پشت سے گرے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا کسی بیٹی کو باپ کا گرنا نہ دکھائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ جانتے ہیں نا بیٹوں کو ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے بیٹیوں کو باپ سے، اور اگر کوئی بیٹی باپ کے سینے پہ سوتی ہو اور پتہ چلے باپ ذوالجناح کی پشت سے گر گیا، کیا بیتی ہوگی بی بی پہ؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی کہتی ہیں تیرے بہتے ہوئے آنسی، کٹی ہوئی باگیں، تیری لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے میرے بابا تیری پشت سے گرے ہیں۔ پروردگارہ کیا عالم ہوگا۔ اب بی بی نے گریا شروع کیا۔ بھئی میں آخری جملے پڑھ رہا ہوں ذوالجناح سے متعلق، پھر چوتھے امام کے تابوت کے چند جملے۔ مجھے بتایا گیا تابوت یہیں سے برآمد ہوگا، چلیں گے میرے ساتھ؟ مجھے معاف کر دیجئے گا، رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ جناب سیدہ آپ کا یہ رونا قبول فرمائے، آپ کے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ ملے۔ کیا کیا جناب؟ بھئی ایک جملہ پڑھ دوں آپ کے سامنے، مجھے معاف کر دیجئے گا، یہ جملہ میں نہیں پڑھا کرتا، آج عجیب و غریب کیفیت ہے۔ حدیث نبوی ہے جب جانور کو بھی ذبح کرو نا، ادب یہ ہے چھپا کے ذبح کرو، واجب نہیں ہے۔ کہا کیوں یا رسول اللہ؟ کہا دوسرا جانور جب ذبح ہوتا دیکھتا ہے نا وہ تڑپتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خاص طور سے اگر کئی جانور ہوں تو ان کو ماں کے سامنے نہ مارنا۔ ماں مرتا بیٹا برداشت نہیں کرتی۔ پروردگارہ کربلا میں ماں بھی تھی، بہن بھی، بیٹی بھی، مرنے والے حسین، قاتل شمر، دیکھنے والی 3 بیویاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ ابھی پچھلی مجلس میں ایک نوجوان نے دیوار میں ٹکر مار دی، اس وقت سے میں ڈرا ہوا ہوں، پڑھوں مصائب نہ پڑھوں۔ اجرکم اللہ۔ ہاتھ جوڑ کے بس آخری جملے سن لیجئے۔ آج آپ کس امام کے تابوت کے لیے آئے ہیں؟ ابھی مجھے بتایا گیا مرحوم بانی بڑی عقیدت سے مولا سجاد کی مجلس کرتے تھے۔ دنیا میں بس ایک ہی تو بیمار ہے جس کا بستر لوٹ لیا گیا۔ دنیا میں اصول ہے بیمار کو پانی پلایا جاتا ہے، بیمار کی تیمارداری کی جاتی ہے، لیکن ایک ایسا بیمار جس کا بستر لوٹا گیا، گلے میں توق ڈالا گیا، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، جب لے جانے لگے تو ایک مرتبہ مولا سجاد نے دیکھا، نہ جانے کیا دیکھا میدان کربلا میں، کہ جناب زینب کبریٰ نے اپنے آپ کو پشت ناقہ سے گرا دیا۔ مولا سجاد نے جب دیکھا نا میری پھپھی گر گئی ہیں، مولا سے برداشت نہیں ہوا، رو کے کہنے لگے پھپھی اماں یہ کیا کیا آپ نے؟ پھپھی اماں کیوں گرایا اپنے آپ کو پشت ناقہ سے؟ تو جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد ایک ہی تو مرد باقی ہے، بیٹا ایک ہی تو سہارا ہے وہ آپ ہیں، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بیٹا آپ کا ایک رنگ آتا ہے ایک رنگ جاتا ہے، بیٹا آنسو بہ رہے ہیں، لگتا ہے آپ کے جسم میں خون نہیں رہا، اتنی رنگت سفید پڑ گئی ہے، بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ مولا نے رو کے کہا پھپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے، بوڑھے باپ کا لاشا دھوپ میں پڑا ہو، تپتی ریت پہ لاشا پڑا ہو، جوان جہان بیٹا ہو، طاقتور ہو، لیکن اسے باپ کو دفنانے کی اجازت نہ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھئی میں دیکھ رہا ہوں آپ یہاں برداشت نہیں کر رہا ہے، 2 منٹ کی زحمت دوں گا، 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا کہ پھپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے، جوان بیٹا بوڑھے باپ کا لاشا دھوپ میں رکھا۔ آپ جانتے ہیں نا ہر آدمی جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے میرا سر میرے بیٹے کے زانوں پہ ہو۔ جب امام باقر نے سر اٹھا کے رکھا نا امام سجاد کا، میرا دل کہتا ہے مولا بار بار سر اتار لیتے ہوں گے۔ امام باقر کہتے ہوں گے بابا کیا بات ہے، بیٹا موجود ہے، بیٹا
میرے بابا کا سر کربلا کی تپتی ریت میں پڑا تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ جانتے ہیں نا، ہر بیٹا چاہتا ہے میرے بابا کی مجلس بہت بڑی ہو، ہر بیٹا چاہتا ہے میرے بابا کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں. چوتھے امام کیا کہتے ہیں؟ بیٹا مدینے والوں کو نہ بلانا بابا، لیکن ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے باپ کے جنازے میں زیادہ لوگ آئے گا. بیٹا میری بھی یہی حسرت تھی، لیکن ہائے زہرا کا لاش دھوپ میں لاشا 3 دن پڑا رہا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں دیکھ رہا ہوں لوگ گھروں سے سن رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں نا. بھئی کوئی بھی مسلمانوں، نبی کے نواسے کا لاشا پڑا ہے، فاطمہ کے لال کا لاشا پڑا ہے. 3 دن لاشا پڑا رہا، کوئی دفنانے والا نہیں تھا. لیکن ایک دن، تیسرا 13 محرم کو ایک دن کچھ بیویاں گھر سے باہر نکلی پانی بھرنے کے لیے. کانوں میں کیا آواز آ رہی ہے؟ ایک بی بی رو رو کے کہہ رہی ہے، ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا. اجرکم اللہ. بس یہ سننا تھا. سب بنی اسد کی بیویاں گھر آئیں. کہا ہے بنی اسد کے مردوں، روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نبی کے نواسے کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے. وہاں کسی بیوی کے بین کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں. کیا کہا مردوں نے؟ 2 منٹ کی زحمت. بس بھئی تابوت آ گیا. میں پورے مسائب پڑھنا چاہ رہا تھا. ایک مرتبہ کہا کیا بات ہے، کیوں نہیں دفناتے نواسہ رسول کو؟ کیا کہا مردوں نے؟ کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے. اس ملعون نے کہا ہے خبردار کوئی نہ دفنائے حسین کو. تو کیا کیا خواتین نے؟ کہا پھر ہمیں اجازت دو، ہم نواسہ رسول کو دفنا دیں، ہم فاطمہ کے لال کو دفنا دیں. ایک مرتبہ مردوں نے کہا نہیں ہم جائیں گے. جب دفنانے آئے نا، اگر دیکھ سکے سب میری طرف دیکھیے گا، جب بنی اسد کے مرد دفنانے آئے نا مولا حسین کو، تو کیا دیکھا انہوں نے؟ کسی لاشے کا سر نہیں ہے. دیکھنے لگے، یہ نہیں معلوم کون سا باپ کا لاشا، کون سا بیٹے کا لاشا، کون سا آقا کا لاشا، کون سا غلام کا. میری طرف دیکھیے گا، متحیر و پریشان کھڑے تھے، کہاں دفنائیں، کیسے دفنائیں. اتنے میں دیکھا کوہ کی جانب سے قیدی آ رہا. وہ سارے لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا، بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینے گئے، بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا مجھے ہتکڑیاں پہنائے گئے. بس بھئی بین کرتے کرتے ایک مرتبہ بنی اسد کے مردوں نے کہا قیدی کون ہے؟ کہا میں لاشیں دفنانے آیا ہوں. میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کس کا. مولا سجاد کو پرسہ دیجئے گا. آج زلجنہ بھی ہے، تابوت بھی ہے، سارے آج بھئی علم بھی ہیں، سارے تبرکات ہیں. ایک مرتبہ مولا سجاد نے اشارہ کر کے کہا وہ جو سامنے لاشا ہے وہ حبیب کا. بنی اسد کے مردوں نے کہا قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، اجازت ہے حبیب کو الگ دفنا دیں؟ مولا نے فرمایا ہاں اجازت ہے. اب سمجھ میں آیا جناب حبیب کی قبر الگ کیوں ہے؟ مولا سے اجازت لی تھی. میری طرف دیکھیے گا، ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے، کہا قیدی ایک لاشا ملا ہے، جوان کا لاشا ہے. مولا سجاد نے لاشا دیکھا، کہا یہ علی اکبر کا لاشا، کہا یہ لاشا یہاں دفناؤ میرے پاس، میرے بابا کے پاس. پھر کہا قیدی ایک بچے کا لاشا ملا ہے. مولا نے کہا لاشا کھلا دو، علی اصغر کا لاشا ہے. اب سب سے درخواست ہے ذرا میرے ساتھ کربلا چلیے. کچھ لوگ آئے، کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے ہے، اس لاشے کو اتنے گرز مارے گئے، ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عضو ٹوٹ جاتا. یہ میرا بھائی یہ بے ہوش نہ ہو جائے، روکے انہیں، میرا بچہ. بس بھئی آخر جملے. کہا قیدی اس لاشے کو اتنے گرز مارے گئے ہیں لاشا اٹھایا نہیں جا رہا، زخموں سے چور چور لاشا. مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے. کہا وہ لاشا میرے چچا عباس کا ہے، اس لاشے کو وہیں دفنا دو. بھئی مولا سجاد کا پرسہ دینے آئے، مولا سجاد کو بھی پرسہ دینا. اگر دیکھ سکے میری طرف دیکھیے گا. ایک مرتبہ سارے بنی اسد کہنے لگے قیدی ایک لاشا ابھی بھی رہ گیا. مولا نے کہا مجھے ایک چٹائی لا دو، لاشا یہ میں خود دفناؤں گا، تم سب چلے جاؤ.
جیسے ہی مولا سجاد نے چٹائی بچھائی، مولا نے ایک مرتبہ اپنے بابا کے لاشے کو بڑے آرام سے اٹھا کے رکھا، پھر ایک مرتبہ مقتل میں اترے، اعضاء جمع کرنے لگے۔ کہا قیدی کیا کر رہے ہیں؟ کہا میرے بابا کا لاشا پامال کیا گیا، میں اعضاء کو جمع کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا نے چٹائی پہ لاشا رکھا اور پھر مدینے کا رخ کیا۔ یا جدہ، یا رسول اللہ، اے میرے جد رسول خدا میری مدد کیجئے دفنانے میں۔ پھر ایک مرتبہ نجف کا رخ کیا، بلند آواز سے کہا یا جدہ یا علی المرتضی، اے میرے دادا علی مرتضی میری مدد کیجئے۔ پھر جنت مشتبہ میری مدد کیجئے۔ آخری جملے، زیارت برآمد ہو گئی، میری طرف دیکھیے گا، آخری جملے، کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے امام امیر المؤمنین نے ہاتھوں کو رکھا، قدموں کے نیچے حسن مجتبیٰ نے ہاتھوں کو رکھا۔ مولا سجاد قبر میں اترے۔ آپ جانتے ہیں نا، کچھ قبر میں لاشا دیتے ہیں، کچھ قبر میں لاشا لیتے ہیں۔ جیسے ہی چٹائی پہ لاشا دینے لگے نا، مولا سجاد نے ہاتھ بلند کیے تاکہ لاشا لے لوں۔ کوئی بی بی کھڑی تھے، لاشا آرام سے لینا، میرا بیٹا زخموں سے چور چور